سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، عرس نورانی، فیضان نورانی جاری رہے گا، فیضان نورانی، فیضان نورانی، حضور قائد اہل سنت، نعرہ تکبیر، ورلڈ اسلامک مشن، جامع مسجد طیبہ، مدینہ الاسلام، نعرہ تکبیر۔ اہل ہالینڈ پر لوگو، اہل ہالینڈ پر لوگو، رحمتیں بن کے چھائے نورانی، روح کی پیاس دین کی تبلیغ، عشق آقا غذائے نورانی۔ حضرات محترم، حضور مفکر اسلام کے ایک نہایت ہی فکر انگیز خطاب سے آپ محظوظ ہو رہے تھے، اور حضرت کے ہر جملے میں حوصلے کا ایک آسمان تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اپیل تھی، درد مندانہ گزارش تھی کہ حضور قائد اہل سنت علیہ الرحمۃ الرضوان کے عرس مبارک کی یہ تقریب سعید کسی نام نمود یا باباؤں کی طرح تعویذ فروشی، سجادہ نشینوں کے جیبوں کو گرمانے کے لیے نہیں، بلکہ ان عرس کے تقریبات کے مقاصد میں یہ ہے کہ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تحریک تھی، جو آپ کی دعوت تھی، جو آپ کا سوز علم تھا، درد پنہاں تھا، جو آپ کی صدا تھی، جو آپ کی آواز تھی، کہ کوئی بھی فرد یا کوئی بھی جماعت ان کے نام کے لیے نہیں، بلکہ جن کے نام سے سب کا نام ہے اور سب کا کام جن کے نام سے بنتا ہے، اس آقا ہی کے نام کی طرف ہو۔ حضرت نے بجا فرمایا کہ کسی بھی مسجد کا نام، کسی بھی تحریک کا نام، کسی بھی ادارے کا نام، حضرت کو یہ شوق نہیں تھا کہ وہ اپنے نام پہ رکھیں، اور دلیل کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ طیبہ، طیبہ والے آقا کے نام پہ ہے، گلزار مدینہ، مدینہ کے تاجدار کے نام پہ ہے، انوار مدینہ، مدینہ کے دل ربا کے نام پہ ہے، مدینہ الاسلام، مدینہ کے اس سلطان کے نام پر ہے کہ جن کے نام ہی سے سب کا نام ہے اور سب کا کام بھی ہے۔ حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہی تحریک تھی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں نے عشق و عقیدت اور محبت کی بنیاد پر ان کے دلوں نے چاہا کہ حضور مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب سعید یہاں ہالینڈ بھی ہو، اعلان بھی ہوا اور عرس ہو گیا، لیکن حضرت نے بعد میں ورلڈ اسلامک مشن کے صدر برادر گرامی مرتبت الحاج محمد قاسم نورانی کو بلا کر کے فرمایا کہ یہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں ایسی روایت قائم ہو کہ عرسوں کے ذریعے لوگ دھندھا کرتے ہیں، جیبوں کو بھرتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا، نہ میرے باپ نے کبھی اپنے جیب کو بھرا، نہ یہ میرا کوئی طریقہ ہے۔ ابھی حضرت جس داستان شوق کو بیان فرما رہے تھے کہ ایک تسلسل ہے آقائے نامدار سے لے کر کے آج کے اس دور تک، اور اخیر دور میں 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ امجد، خلیفہ ارشد حضور مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تن و تنہا 4 دانگے عالم میں، جبکہ اس وقت سفر کی ساری صعوبتیں اور سارے مشکلات موجود تھے، لیکن ساری صعوبتوں کو، مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے کبھی بامبے سے، کبھی میرٹھ سے،
کبھی دلہی سے، کبھی کراچی سے چائنا کا سفر ہو رہا ہے، جاپان کا سفر ہو رہا ہے، ملائیشیا کا سفر ہو رہا ہے، انڈونیشیا کا سفر ہو رہا ہے، ایشیا کے دیگر ملکوں کا سفر ہو رہا ہے، یورپ کے تمام ملکوں کا سفر ہو رہا ہے، امریکہ کے بر اعظم میں حضرت تشریف لے جا رہے ہیں اور ہر جگہ جا کر کے اپنے آقا کے جھنڈے کو بلند فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جس کی خمیر مدنی تھی، مدنی باتوں کو، آقا کی ان تمام باتوں کو دنیا کے چپے چپے میں انہوں نے پھیلایا۔ تنہا ذات تھی لیکن وہ انجمن تھے۔ ان کے وصال کے بعد میرے دوستو چند منٹ مجھے برداشت کریں، چونکہ حضور جانشین قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جانشین قائد اہل سنت مدظ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ چند بولی میں بھی عرض کر دوں، اس لیے میں سعادت سمجھتے ہوئے آپ سے گزارش اور اپیل کروں گا کہ میں آپ کا دیرینہ خادم ہوں، میں اپنے مشاہدے کو بیان کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حضرت نے جو پیغام دیا ہے اور اس کے بعد حضور جانشین قائد اہل سنت کا جو پیغام ہوگا، آج یہ نواں سالانہ عرس حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصال کے ہوئے 9 سال گزر گئے، لیکن واللہ جس شہر سے گزر جائیے، جس ملک سے گزر جائیے، جہاں بھی جائیے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ قائد اہل سنت کی خوشبو ہر جگہ رچی بسی ہوئی ہے۔ گلستان آج جو مہک رہے ہیں، میں بغیر کسی جھجھک کے یہ عرض کرنے کے لیے حق بجانب ہوں کہ آپ جہاں بھی جاؤ گے تبلیغ کی کوئی زمین آپ کو ملے گی، آپ کو دین کی تحریک کی کوئی بھی زمین ملے گی تو سب سے پہلے وہاں قائد اہل سنت کا پسینہ گرا ہے اور قائد اہل سنت کی مسائل جمیلہ ہے۔ سارے مبلغین اور دعات کہیں بھی قدم نہیں رکھ سکتے اگر وہ قائد اہل سنت کی فیلڈ اور زمین کو چھوڑ دیں۔ اس لیے سارے آیان اہل سنت، سارے مخلصین اہل سنت، علماء اہل سنت، تمام رفقاء اہل سنت کی یہ ذمہ داری ہے کہ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس دین کے مشن کو، آقا کی تحریک کو آگے بڑھایا تھا، اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ایک ہو کر کے، شانہ بشانہ ہو کر کے، ہماری سرپرستی کے لیے جانشین قائد اہل سنت بھی موجود ہیں، حضور مفکر اسلام بھی موجود ہیں، ورلڈ اسلامی مشن کے اکابرین موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر جگہ یہ ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قائد اہل سنت علیہ الرحمت و رضوان نے یہ روک لگا دیا تھا کہ عرس کو دھندے کے لیے، تعویذ فروشی کے لیے نہیں بلکہ دین کی تحریک کے لیے۔ اگر جلسہ ہو تو کسی مسجد کی تعمیر کے لیے ہو، اگر جلسہ ہو تو کسی جامعہ مدینہ اسلام کے اعانت کے لیے ہو، ادارے کے لیے ہو۔ یہی زندگی بھر قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام تھا، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ان کے جانشین کے اندر بھی یہ خوبو پوری طور پر رسی بسی ہوئی ہے کہ نہ کسی حرص و آز کا کوئی ایک حبہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ نے کسی حرص اور کسی لالچ کی بنیاد پہ کوئی چیز کہی ہو، بلکہ آپ کی بھی اپنے والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی تمنا ہے کہ دین کا کام ہو اور دین کی بات ہو۔ ورلڈ اسلامی مشن، جامع مسجد طیبہ، یوتھ سرکل اور سنی جماعتوں کی دیگر تنظیموں نے عرس مبارک کی تقریب کا انعقاد اس ملک میں اس لیے کیا ہے اور یہ کرتے رہے ہیں 9 سال سے کہ دین کا کام ہو، تعلیم کا کام ہو، تربیت کا کام ہو، تحریکوں کو آگے بڑھایا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نواں سالانہ عرس مبارک ہے جس کو قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ورلڈ اسلامی مشن کے قائدین، ورلڈ اسلامی مشن کے ذمہ داروں نے، میں دعا کروں گا کہ حاجی صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور تمام یہ معتقدین مخلصین یہ عہد کریں کہ ہم تمام چیزوں کو بھلا کر کے آقا کی رحمت کو پورے طور پر برسانے کے لیے انشاءاللہ تعالی حضرت نے جو ابھی ارشاد فرمایا، ہمیں نصیحت فرمائی، اور پھر حضرت جانشین قائد اہل سنت فرمائیں گے، انشاءاللہ تعالی انہی نقوش پر، انہی خطوط پر چل کر کے انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ نواں سالانہ عرس مبارک کی تقریب ہے جس میں آپ کی شرکت قابل مبارکباد ہے۔ میں سب کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ یہ ہمارے علماء ملت اسلامیہ
قائد اہل سنت علیہ الرحمت والرضوان کے زمانے میں سب کے چہروں کو، نورانی چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ہر قدم پر اور ہر مرحلے پر قائد اہل سنت کی ہر آواز پہ لبیک کہا ہے۔ انشاءاللہ یہ لبیک کہیں گے ہر تحریک میں انہوں نے۔ اور ابھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حفاظ اور یہ قراء کی جماعت، ان کو بھی علماء کے ساتھ مل کر کے مخلصانہ جد و جہد کرنی ہوگی اور دین کی خدمت کے لیے اپنی خدمتوں کو وسیع سے وسیع تر کرنا ہوگا، اور یہ کرنا ہوگا کہ دین کی خدمت کے لیے جس طرح سے آپ کے دادا پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورینام میں دین کے چراغ کو جلایا تھا، ہالینڈ میں بھی رہ کر کے انشاءاللہ تعالی اس چراغ کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ تو آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ یہ نواں سالانہ عرس مبارک ہے۔ اب آنے والا سال، حضرت نے گزشتہ سال گزرے ہوئے سال بھی فرمایا تھا کہ اگر تم صرف نام کے لیے عرس کرتے ہو تو قائد اہل سنت تو مدینے میں تشریف فرما ہے۔ آپ چونکے گے، سب کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں کے قدموں کے نیچے کراچی کی سرزمین پہ آرام فرما ہیں۔ ہاں ظاہری طور پر وہ کراچی میں ضرور مدفون ہیں، لیکن جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، رسول اللہ کا محبوب ہوتا ہے، کہیں بھی دفن ہو اللہ کے پیارے حبیب اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں۔ وہ مدینے میں ان کی روح طواف کر رہی ہے۔ حضور قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا آنے والا سال 10واں عرس مبارک ہوگا۔ اب یہ آپ تمامی حضرات پر، ورلڈ اسلامک مشن کے ذمہ داروں پر، طیبہ، یو سرکل اور دیگر یہ علماء ملت اسلامیہ، یہ حفاظ اور قراء، سب کو بیٹھ کر کے انشاءاللہ تعالی یہ طے کرنا ہے کہ آنے والے 10ویں سالانہ عرس کو ہالینڈ کی تاریخ کے لیے ایک انشاءاللہ تعالی ہمیں تاریخ کو رقم کرنا ہے۔ میں عرض جو کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے علماء بھی اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر قدم پر رہنمائی فرمائیں گے، اور آپ کی طرف سے بھی کوئی بھی فیملی گھر میں بیٹھنے نہ پائے بلکہ تہیا کر کے نکلنا ہے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ ابھی گزشتہ دن ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے مسجد طیبہ کو دیکھ کر کے کہا کہ واللہ جس طرح سے ہم سنتے تھے دیکھنے کے بعد کہیں اس سے زیادہ قائد اہل سنت کی مخلصانہ اور ان کے ساتھیوں کی مخلصانہ جد و جہد کو پایا۔ تو آنے والا جو سال ہوگا وہ وصال کیے ہوئے 10 سال مکمل ہو جائیں گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، 10ویں سالانہ عرس کو آپ کو ایک عزم کے ساتھ آج ہی سے تیاری شروع کر دیجئے، آج ہی سے آپ پلان بنانا شروع کر دیجئے، اپنے اکابرین سے مشورہ لے کر کے اور ان کی بتائی ہوئی خطوط پر آج ہی سے آپ کو تیاری کرنا ہے کہ اہل ہالینڈ پر چونکہ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے ہالینڈ میں بسنے والے سنی مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ قائد اہل سنت کے مشن کو ہم گرنے نہیں دیں گے، بلکہ جس اسلام کے جھنڈے کو انہوں نے گاڑا ہے انشاءاللہ تعالی ہم بھی، ہمارے بچے بھی اسے سر بلند کرنے کی کوشش کریں گے، اسے کبھی انشاءاللہ تعالی جھکنے نہیں دیں گے، جھکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ مسجد طیبہ کا جب افتتاح ہو رہا تھا تو درجنوں میڈیا کے لوگوں نے اور درجنوں اخبار کے صحافیوں نے یہ کہا تھا کہ ہالینڈ میں اب اسلام کا جھونکا آ رہا ہے، اور وہی جھونکا تھا کہ ہر شہر میں پہنچ گیا۔ مسجدیں بننی شروع ہو گئیں مینار اور گنبد کے ساتھ۔ یہ بوڑھے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے، اور آپ جوانوں کو بتلاؤ، اپنی نسلوں کو بتلاؤ کہ قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے کیا کیا تھا۔ آج طبقوں میں بٹ کر کے اپنی انرجی کو، اپنی قوت کو، اپنی مذہبی حمیت کو آپ منتشر کر رہے ہیں۔ خدا را آگاہ ہو جائیے، طوفان ہمارے سامنے ہے، فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ 24 گھنٹہ احمدی چینل کے ذریعے نہ جانے کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، اور میں یہ بھی عرض کروں بہت ہی تلخ حقیقت ہے کہ نہ جانے کتنے سورینامی مسلمان جن کے آبا اجداد جن کے لیے سنا بھی نہیں جا سکتا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کٹر اہل سنت و جماعت، ان کی نسبت مدینی، ان کی نسبت مکی، وہ آقا کے سچے غلام اہل سنت و جماعت تھے۔ ارے تمہارے داداؤں نے اور باباؤں نے تو فاتحہ کیا تھا، عرس کیا تھا، میراج کیا تھا، معراج کیا تھا۔ ارے مولود اکبر کو تم نے پڑھ کر کے اپنے دین کو قائم کیا تھا، اپنی سنیت کو قائم کیا تھا۔ تم کتنے بغیرت ہو گئے ہو کہ غیر مقلدوں سے شادی کر کے تم غیر مقلد کی طرف جا رہے ہو، سلفیت کی طرف جا رہے ہو، اور لا دینیت کی طرف جا رہے ہو۔ غیر مقلدیت، سلفیت
ایک دین کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے، آپ کو آگاہ ہونا ہے۔ کسی بھی غیر مقلد کسی بھی سلفی کے نہ قریب ہونا ہے اور نہ ان کی کسی بات کو سننا ہے، جوانوں کو بھی بتلانا ہے۔ یہ آپ کو درس دینے کے لیے ہمارے نوجوان علماء موجود ہیں، آپ ان سے سیکھو۔ اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے علماء سے رجوع کرو، انشاءاللہ حدیث و قرآن کی روشنی میں یہ سارے جواب کو دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ کوئی تشنگی نہیں ہوگی۔ غیر مقلدوں سے، سلفیوں سے، قادیانیوں سے، بد مذہبوں سے دور رہو، اور قائد اہل سنت نے جو آپ کو سنیت پہ قائم کیا ہے، عشق رسول کی جس دولت کو آپ کے دلوں میں جگہ بنایا ہے، محمد مصطفیٰ کے محبت کے چراغ کو جلایا ہے، اس چراغ کو کبھی بجھنے نہیں دینا۔ اگر وہ چراغ رہے گا تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی روشنی ہوگی اور قبر میں بھی روشنی ہوگی۔ وہ جس نعت کو پڑھتے تھے اس نعت کو ہمیشہ پڑھتے رہو، قبر میں بھی اجالا ہوگا اور دنیا میں بھی اجالا ہوگا۔ اب میں حضرات بغیر کسی تاخیر کے ان کے جمال کے عکس جمال نورانی، جانشین حضور قائد اہل سنت، مبلغ اسلام، رہبر شریعت، پیر طریقت علامہ شاہ محمد انس نورانی صدیقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا حبيبنا وحبيب ربنا وسيلتنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، منزه عن شريك في محاسنه فجهره الحسن فيه غير منقسم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. My dear respected prominent personalities and the guests from abroad, Republic of France, Germany, Republic of Belgium, Republic of Mauritius, and especially from our Netherlands, Mu'azziz Buzurgo, Mu'azziz Ulama Ikram, Hazrat Allama Mufakkir Islam, Qamar Zaman Sahab Azmi, Nurani, Misbahi Qadri, Damat Barakatum Al-Aliya, Hazrat Maulana Shafiq Rahman Sahab, Qadri, Misbahi, Nurani, Damat Barakatum Al-Aliya, Hazrat Maulana Abdul Ghaffar, Nurani Sahab, Damat Barakatum Al-Aliya, Maulana Tahir Sahab, Nurani, Damat Barakatum Al-Aliya, Maulana Rafiq Roshan Ali Sahab, Damat Barakatum Al-Aliya, Maulana Harun Sahab, Damat Barakatum Al-Aliya, Qari al-Qurra, Sheikh al-Qurra, Ustad Muhtaram, Qari Khair Muhammad Sahab Chishti, Qadri, Nurani, Al-Azhari, Damat Barakatum Al-Aliya, Mu'azziz Muhtaram, عالم بعمل حافظ قرآن قاری محمد انصر صاحب نورانی دامت برکاتہ العالیہ، اور جناب جامع مسجد زین العابدین کے سربراہ حاجی قبول مقبول صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قبلہ جامع الغوث نیدرلینڈز امسٹرڈیم کے امام و خطیب حضرت جناب مولانا محمد سجاد صاحب نورانی قادری دامت برکاتہم العالیہ، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، محتشم پردہ نشین بہنوں، بزرگ خواتین، پیارے بچوں، پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, you all have with punctuality attended this 9th annual anniversary Urs Sharif of our beloved Pir Murshid Huzur Qaid Ahl Sunnat Allama Maulana Shah Ahmed Nurani Siddiqui Rahmatullah alayh. First of all, I would like to congratulate all of you for coming here and attending this function with punctuality, for coming today from the core of my heart, and very glad to see all my brothers and youngsters and sisters who came all the way from very far places. Allah Tabarak wa Ta'ala give you all behtareen jazai khair for coming in dunya and in akhirat. Ameen ya Rabbal Alameen. قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان کی شخصیت کسی تعارف کی ضرورت مند بھی نہیں ہے. He was himself such a prominent figure of Islamic history that he always presented whatever he had for the best solution for the humanity, for the Muslim Ummah, in the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And for that, he served for his whole lifetime. And Qaid Ahl Sunnat Maulana Shah Ahmed Nurani Siddiqui Rahmatullahi alayh spent all his lifetime in serving the Ummah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qaid Ahl Sunnat Maulana Shah Ahmed Nurani Siddiqui Rahmatullah alayh کسی تعارف کے نہ طلبگار ہیں، نہ طلبگار تھے، نہ ہوں گے. ان کی شخصیت، ان کا رعب و دبدبہ، ان کی حق گوئی و بے باکی،
اس طرح سے واضح و عیاں ہے ہم سب پر کہ ہم ان کی ذات مبارکہ کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کر سکتے. اور جو قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی کو بھول جائے گا یا جو یاد نہ رکھے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اپنی زندگی بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں گزارے گا. Because the personality of Maulana Shah Ahmad Nurani had himself so much inspiration for the work doing in the way of Allah, in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that whenever we think of Allah Almighty, whenever we think of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we immediately remember His Eminence Maulana Shah Ahmad Nurani Siddiqui rahmatullah alayhi. قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کم عمری سے قرآن پاک کو حفظ فرمایا اور بڑی پابندی سے اس کو قرآن پاک کو تراویح میں سنانا، تہجد میں سنانا اور اس کا دور کرنا کا ایسا ایک سلسلہ اپنی زندگی میں جاری و ساری فرمایا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، لاکھ کام سامنے کیوں نہ آ جاتے، لیکن قرآن پاک سے ان کی جو محبت تھی وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتی تھی. اور یہ قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے ان کی دل میں اتنی محبت قرآن پاک کی آخر وقت تک اتنی بڑھتی چلی گئی کہ آخر وقت بھی جب ان کا آیا تو وہ قرآن پاک ہی پڑھ رہے تھے. قرآن پاک سے ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی الفت کا یہ عالم تھا کہ قرآن پاک جن پر نازل ہوا، ہم نبیوں کے تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان میں کے دل میں سما گئی اور ان کا دل پورا کا پورا مدینہ بن گیا، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ہر وقت موجود رہتی تھی. اور جو کوئی بھی ان کے قریب آتا اس محبت سے سیریاب ہو جاتا. اور وہ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول اللہ سے ہمیشہ لبریز ہوتے ہوئے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں عام کرتے چلے آئے. دنیا کے ہر گوشے میں گئے، اکناف عالم کا دورہ فرمایا، دنیا کے ہر گوشے میں تشریف لے گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ان مردہ دلوں میں جلایا. خدا کی قسم یہ دل بالکل مردہ ہو جاتے اگر ان میں رسول اللہ کی محبت نہ ہوتی. تو کہیں پر وہ نعت شریف پڑھ کے رسول اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرتے، تو کہیں پر صلاۃ السلام پڑھ کر وہ دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کرتے، تو کہیں پر احادیث مبارکہ سنا کر رسول اللہ کی محبت پیدا کرتے، تو کہیں قرآن پاک کی ایسی پیاری تلاوت فرماتے کہ ایسا معلوم ہوتا کہ قرآن پاک ابھی رسول اللہ کے سینہ اطہر پر نازل ہو رہا ہے. ایسا قرآن پڑھتے اور لوگوں کے دلوں میں انہوں نے رسول اللہ کی محبت اور اسلام کی محبت، دین حق کی سربلندی اور مذہب مہذب اہل سنت والجماعت کا انہوں نے سکہ بٹھا دیا. آج اللہ اکبر یا رسول اللہ. قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بے لوث دین کی خدمت کی، اس کی کوئی مثال آج ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی. جب حق گوئی اور بے باکی کو دیکھو تو صرف ہمیں قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی نظر آتے ہیں. جب حق و صداقت کو دیکھو تو صرف قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی نظر آتے ہیں. جب سچائی، امانت اور دیانت کو دیکھو تو صدیق اکبر کا یہ وارث، اس خاندان کا یہ ثبوت اور اس خاندان کا یہ جانشین قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی نظر آتے ہیں، جنہوں نے امانت سے، دیانت سے بے لوث ہو کر اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کرتے ہوئے دین کی خدمت ایک خادم کی حیثیت سے
اس طرح سے انجام دی کہ آج ہمیں پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ ہم یہ عرس مناتے ہیں، یہ عرس شریف جو مناتے ہیں، یہ کس منانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان عرس شریف کی تقاریب کو منعقد نہ کرائیں اور عرس شریف کو اس طرح سے باضابطہ طور پہ اعلان کر کر علماء اکرام کو اور رفقائے صاحب عرس کو نہ مدعو کر کر نہ منائیں، تو اس کا یہ اثر ہونا ہے کہ آئندہ جو جنریشن ہے، جو نسل ہے، یہ جو نوجوان ہیں، یہ معصوم بچے ہیں، یہ تمام اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی خدمات سے بے خبر اور ناواقف ہو جائیں گے۔ ان کو کچھ خبر نہیں ہوگی، یہ صرف انہی چکروں میں پڑے رہیں گے کہ کون بش تھا اور کون بلیئر تھا اور کون شیرون تھا اور کون جیک شراک تھا اور کون سارکوزی اور مارکوزی تھا اور اب کون ہولان ہے، یہ ان چکروں میں پڑ جائیں گے۔ لیکن ایک تاریخ، اسلام کی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اسپین، ابھی میں پچھلے دنوں اسپین میں تھا، میں قرطبہ دیکھا، وہاں پر وہ عظیم الشان مسجد دیکھی جو مسلمانوں نے تعمیر کرائی ہے۔ آج مسلمانوں کی غفلت سے وہ کنیسہ بن گیا ہے۔ ایسا دل رو رہا تھا، خون کے آنسو۔ وہ تاریخی شہر میڈرڈ اور بارسلونا اور ویلنسیا اور قرطبہ، وہ شہر، وہ یہ گواہی دے رہے تھے، وہ پہاڑ، وہ جو سرنگیں اور وہ خندقیں اور وہ مورچے، وہ سب گواہی دے رہے تھے کہ یہاں مسلمانوں کی کیا جاہ و جلال اور حشمت اور حکومت کا ایک رعب و دبدبہ تھا۔ آج ہم اس تاریخ سے غافل ہو گئے، مسلمان اپنے اعمال سے غافل ہو گیا، اور وہ 800 برس کی حکومت کے بعد ہمارے ہاتھوں سے وہ حکومت جا چکی ہے۔ آج ہم اس تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ We don't even know about the Andalus Spain, we don't know the history of it. کیا ہمارے کارنامے، ہم اس تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم نے اس تاریخ کو فراموش کر دیا ہے۔ We don't even want to talk about it. اس وجہ سے یہ ہوا کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو ہیں یہی سپر پاور ہیں، انہی کا تمام وقتوں میں ہولڈ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے لیے دنیا کو جنت بنا دیا ہے۔ They can be the power in the world only and they are the only ones. انہی کو پتہ، اس کی وجہ is only and only because we have forgotten our history. اگر ہم اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ہم نے اسلامی تاریخ کو بھلا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کی سیرت مبارکہ، ان کی احادیث مبارکہ کو ہم اگر فراموش کر دیں گے یا بھلا دیں گے تو ہمارے دلوں سے رسول اللہ کی یاد بھی آہستہ آہستہ نکلتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ان کی یاد بھی ہم سے چلی جائے گی۔ لیکن قائد اہل سنت جیسی تاریخ ساز شخصیت، جانشین ابو بکر صدیق، جانشین شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جب ہمارے درمیان تشریف لائے، انہوں نے اسلامی یاد، اسلامی تشخص ہم سب کو یاد کرایا۔ انہوں نے رسول اللہ کا پیغام ہم کو ریمائنڈ کرایا کہ this was the message, this was the true message of our beloved Prophet Muhammad رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے یہ تمام ہم کو یاد دہانی کروا کر ایسی خدمات انجام دی۔ آئیے مولانا صاحب کو آگے لے آئیے، آئیے مولانا جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سید العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا کیا، اور ہم کو ہمارے جو رخ، ہم نے جو قبلے بنا لیے تھے، ہم نے جو اپنے رخ دنیا کی طرف، مال کی طرف، ثروت کی طرف اور دنیا میں فضول خوشگپیوں کی طرف اپنے جو رخ کر لیے تھے، ان رخوں کو موڑ دیا۔
قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے رخوں کو موڑ کر ہمارے رخوں کو مدینہ طیبہ کی طرف کر دیا، اور مدینہ طیبہ میں سبز گنبد کے مکی آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جلوہ افروز ہم سب کو مانیٹر فرما رہے ہیں، اور جب ان کی نگاہ کرم اور نگاہ الفت ہم پر پڑی تو ہماری دنیا بھی بدل گئی اور ہماری آخرت کے لیے بھی سامان ہو گیا۔ یہ قائد اہل سنت کا بہت بڑا احسان ہے جس کو ہم بھلا نہیں سکتے، لیکن ہم کو یہ یاد کرنا چاہیے واٹ واز دا بیسک ریزن آف مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ to give you a hand to build up these masajid and madaris and jamia and uniting the Ahl Sunnah wal Jama'ah. What was the reason? Today in the 9th Urs Mubarak, we should remember that کہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد صرف اور صرف آپ سب کو ایک جگہ جمع کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تا قیامت عام کرنا تھا، تاکہ اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے ان الایمان لیرج الی المدینہ کما ترج الحیۃ الی جوہرہا، ایمان جو ہے ہمارا مدینہ طیبہ میں محفوظ ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ یو ایس میں محفوظ ہے یا یورپ میں محفوظ ہے یا کینیڈا میں یا افریقہ میں یا ایشیا میں کہیں اور کسی جگہ، بلکہ اپنی نسلوں کو یہ بتائیں مرکز و محور آئیڈیل ذات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہمارے ایمان کا مرکز جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے۔ یہ ان کا ایک میسیج تھا، یا رسول اللہ، یہ ان کا پیغام تھا، یہ ان کا میسیج تھا۔ اور یوم تجدید عہد وفا the 9th عرس، اس بات میں آج شریک سب لوگوں کو یہ یاد کرنا ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ did not do all this for himself۔ اگر وہ اپنے لیے کرتے تو اپنے ساتھ قبر میں لے جاتے، نہیں، وہ یہ سب یہیں چھوڑ گئے۔ کس کے لیے؟ وہ آپ کے لیے چھوڑ گئے ہیں، یہ آپ کے لیے کہ دین پر عمل کرتے رہو، صراط مستقیم پر چلتے رہو، اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے رہو، اپنی اولاد کو نیک راہ دکھاؤ، نیک بات بتاؤ، ان کو مسجد میں جانے کا، مسجدوں سے محبت رکھنے کا شوق دلاتے رہو، اور ان کو یہ بتاؤ کہ تمہاری آئیڈیل ذات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مسجد میں برکت ہے، مسجد میں خیر و برکت ہے، یہاں پہ قبولیت دعا ہے، قبولیت نماز ہے، یہ ان کا مقصد تھا۔ آج جس ہم ہستی کا عرس شریف منا رہے ہیں، ہم کو ہم یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل باتیں صحیح ہیں، لیکن ہمیں ان کے پیغام کو یاد کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمارے دلوں میں جو شمع جلائی ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہمیں روشن رکھنا ہے۔ The light and the lamp which he has lightened in our hearts for the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to following the path of Islam, we have to keep it lighted. اس کو ہمیں جلتا رہنا رکھنا ہے۔ اگر بٹن بند کر دو گے تو یہ چراغ بند ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا۔ اگر یہ بٹن کھلا رکھو گے تو یہ چراغ جلتا رہے گا، روشنی ہوتی رہے گی۔ اگر آج ہم قائد اہل سنت کو یاد کریں گے، قائد اہل سنت جو کچھ کر گئے ہیں ان کو ہم آباد رکھیں گے، تو یہ سب قیامت تک جو ہے ہماری نسلوں کی بھی حفاظت کروائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قائد ہم کو عطا فرمائے جو کہ حافظ قرآن بھی تھے، جنہوں نے 65 years constant without any stop 65 years جنہوں نے قرآن پاک تراویح میں سنایا ہے، آج پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے 51 years تہجد میں قرآن پاک سنایا، آج پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ 51 سال تک تہجد میں قرآن شریف، رات کو 4 بجے پورا قرآن شریف سنانا، اور تمام لوگوں کی جماعتیں پیچھے بنی ہوئی ہیں، صفیں بنی ہیں اور سب سن رہے ہیں۔
اور تراویح میں بھی یہی معاملہ، قرآن پاک سناتے رہے، اکناف عالم میں اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور دنیا بھر کے اندر بے پناہ اسلامی مراکز قائم فرمائے، شرق ہو غرب ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی بر اعظم میں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، افریقہ، ایشیا، امریکہ، کینیڈا، یورپ، ہر طرف جہاں جاؤ مولانا شاہ احمد نورانی نے وہاں پہ یا تو کوئی جماعت تشکیل فرمائی ہے، کوئی سینٹر بنایا ہے، یا کوئی مسجد بنائی ہے، اور مولانا صاحب کہ وہاں پر شروع کیے ہوئے کام رسول اللہ کی تعلیمات پر اسی طرح سے لوگ عمل پیرا ہیں۔ یہ سب ان کی خدمات۔ اس کے علاوہ the best inferiority, superiority which he had, mashallah, he was not only a religious orator, he was not only a hafiz Quran, he was not only the reciter of Quran, and he was not only the reciter of Naat Sharif. وہ کوئی ایسے وقت یہ نہیں تھے کہ ایک حافظ جی ہوں۔ حافظ جی تو بہت ہوتے ہیں، خاص طور پہ چھڑی پکڑنے والے میری طرح بہت سارے حافظ جی نظر آ جاتے ہیں۔ حافظ جی بھی نہیں تھے خالی، مولوی صاحب بھی نہیں تھے خالی، اور مبلغ بھی نہیں تھے خالی۔ وہ سب سے زیادہ جو انہوں نے جس بات کا درد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے. They should have some thinking about their future, that what can we do for our best, and that was in him. And he joined the political platform, contested in elections and participated in elections and challenged all the dictators, all the rulers, just like Imam Hussain radiallahu anhu. اور امام حسین کی حسینیت کا حق ادا کرتے ہوئے ہر عامر، ہر جابر، ہر ظالم، ہر ڈکٹیٹر اور وقت کے رواں بادشاہ کو انہوں نے چیلنج کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ ختم نبوت ہے، وہ مہر ختم نبوت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے فرمایا کہ محترم وزیر اعظم، آپ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص باولا یہ کہتا ہے چوک پہ کھڑے ہو کر کہ وہ وزیر اعظم ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ ہمارے تو وزیر اعظم آپ ہیں ملک کے. وزیر اعظم نے کہا بے شک I am the Prime Minister. آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، پارلیمنٹ تمام یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، دوسرے کا وجود نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین ہے تو ان کی جب ختم نبوت کا اعلان قرآن نے کیا ہے، حدیث نے کیا ہے، ان کی ختم نبوت کے بعد کیا ہم یقین کر سکتے ہیں کہ ان کی ختم نبوت کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ وزیر اعظم اس بات سے ایسا مطمئن ہوا، اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے. اور اسی وقت صدیق کی خون ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے who challenged مسیلمہ ابن کذاب مسیلمہ ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ challenged him، انہی کی جنریشنز میں سے، انہی کے خاندان میں سے شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو چیلنج کرتے ہوئے باقاعدہ سرکاری طور پر اس بات کا اعلان کروایا اور اس بات کو تسلیم کروایا کہ ہم مسلمانوں کا کسی بھی غیر مسلم لا دینی قوت سے کہ برسائی ہو، احمدی ہو یا لاہوری ہو، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان ایک مذہب ہے، ایک ریلیجن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کے سچے غلام ہیں، ان کے بعد کسی نبی کی ہم بات نہیں کرتے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حدیث مبارکہ واضح ہے. تو انہوں نے یہ اعلان کروایا، پارلیمنٹ نے منظور کیا اور تحریک نظام مصطفیٰ چلی پاکستان میں جہاں ان کا قیام تھا، اور پورے پاکستان میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام پاکستان کے گوشے گوشے میں انہوں نے پھیلایا. ہر گلی سے گزرتے، ہر شاہراہ سے گزرتے، قریہ قریہ جاتے، گاؤں گاؤں جاتے. And he used to
spread the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے اور درود و سلام کی گونج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے لگتے اور رسول اللہ کے چاہنے والے سب جمع ہو جاتے. مولانا شاہ احمد نورانی was the senator of Pakistan, was the parliamentarian when he got this amendment done in the constitution, and then he was promoted to become a senator in the Pakistan Assembly, just next to the president. اور پھر اس کے بعد پھر تحریک نظام مصطفیٰ چلنی شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوئی، تحریک نظام مصطفیٰ ہوئی. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کیا جا رہا ہے، ان کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈکٹیٹرز پالیسی اینڈ دا فارن پالیسیز، جس طرح سے مسلمانوں کو ایک مٹھی نہیں بننے دیا جا رہا، تو مولانا شاہ احمد نورانی نے اس وقت he proposed an alliance for all the مکاتب فکر، شیعہ، سنی، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، سب کو ایک جگہ جمع کیا متحدہ مجلس عمل کے نام سے، اور انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جد و جہد شروع کر دی. اینڈ پھر اس کے بعد طرح طرح کے وقت آئے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. Finally, he was the leader of the opposition in the Senate of Pakistan. And سب سے بڑا ان کا یہ کارنامہ، سبحان اللہ، زندگی کا ہر پہلو کارنامہ، اٹھنا بھی کارنامہ، بیٹھنا بھی کارنامہ، بات کرنا بھی کارنامہ، ان کا انداز بیاں بھی کارنامہ، چھوٹوں پہ شفقت بھی ان کا کارنامہ، بزرگوں کا احترام بھی ان کا کارنامہ، اور اپنے ساتھیوں پر نظر عنایت اور شفقت، حلقہ مریدین و احباب پر جس طرح سے ان کا روحانی فیض، یہ سب کارنامہ. ان تمام کارناموں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ کہ تمام بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. سبحان اللہ، صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جمع کر دیا اور سب کو کہا کہ مسلم از اے سپر پاور. کوئی بات نہ سنو اس بات کو یا اس بات کو، طاقت جو ہے وہ مسلمان کی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دین بھی جو ہے وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس بنیاد پر سب کو جمع کر کر پورے ملک کے اندر انہوں نے جس طریقے کے ساتھ اپنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو جاری فرمایا، اس کی ہمیں کہیں بھی مثال نظر نہیں آتی. اس بات کی روشن دلیل یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں سب متحد تھے، اور ان کے جانے کے بعد سب بکھر گئے، سب کچھ ایسے منتشر ہو گیا. لیکن مولانا شاہ احمد نورانی جو کام کر گئے، اس کام کو ہم نے جاری رکھنا ہے، ہم نے اس کا برقرار رکھنا ہے. ہم نے وہ شمع رشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس شمع کو جلانا ہے. We have to convey the message for the love of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to everyone, and to tell them that this is one of the most important part of our life, and we should always try to promote this message of love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لبریز حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتم. جب کسی کے اعمال کو دیکھنا ہو تو اس کی حیات مبارکہ میں کچھ نہ کہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہتا ہے. کچھ بیک بائٹنگ نہ کرو. آج کل بیک بائٹنگز کی بہت عادت ہو گئی ہے، لوگ چی بے کرتے. کوئی تھوڑا سا کام کر رہا ہوتا ہے نا، تھوڑی سی ہل جل کر رہا ہوتا ہے، فوراً چار چی پے شروع ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں برائیاں شروع کر دیتے ہیں. ایک اچھا کام ہو رہا ہے، چار برائیاں کرنے والے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے برائی نہ کرو، اس کو برا نہ کہو، اس کے کام کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہو. اس کے اگر اعمال کو تم نے دیکھتا ہے، انما الاعمال بالخواتم، اس کے خاتمے کو دیکھو کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اس کا انجام کیسے ہوتا ہے، وہ اس کو جاتا کس طرح سے ہے. جس کا کام کرتا ہے ساری زندگی اس سے ملنے کے لیے جب وہ جا رہا ہے تو وہ کیسے جا رہا ہے. یہ دیکھو
کہ اس کے اس پہ کتنے شریک ہیں. 11 لاکھ افراد نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. 1.1 million people attended his نماز جنازہ. اینڈ سبحان اللہ, وہاں پر جو نماز پڑھنے والے آ رہے تھے, اتنی نمازیں پڑھ کے جانے والے مولانا شاہ احمد نورانی کی جب نماز جنازہ پڑھنے آ رہے تھے لوگ, تو وہ لوگ یہ اس نیت سے آ رہے تھے کہ یا اللہ, جس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ تو ہماری بھی بخشش فرما. اے اللہ, تو اس کو جنت نصیب فرما رہا ہے, ہمیں بھی جنت نصیب فرما. یہ نیت سے آ رہے تھے. یہ اس نماز جنازہ کا عالم تھا. یعنی تقریباً 2.5 گھنٹے تک صف بندی کراتے رہے. 2.5 گھنٹے تک, 2.5 hours, I was just organizing the صف of نماز جنازہ. 11 لاکھ افراد نے نماز جنازہ. CNN کی رپورٹ کہ 1.1 million people attended the نماز جنازہ of the leader of the opposition in Senate of Pakistan, مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ان کا خاتمہ تھا, یہ ان کا انجام تھا. یوصل الحبیب الی الحبیب, الموت جسر. اللہ اکبر. موت جو ہے وہ پل ہے. الموت جسر, your موت جو ہے وہ برج ہے. It's just like a flyover. It's just a flyover going from one part to the other part. موت جسر. یوصل الحبیب الی الحبیب. جو حبیب ہوتے ہیں, جو بلاوڈ ہوتے ہیں, ان کو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک وہ برج پہنچا دیتا ہے. محبوب شاہ احمد نورانی, محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ایسی اللہ اکبر. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے, جن کے لاکھوں مرید, آج پوری دنیا میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد ان کے مرید ہیں. 5 لاکھ سے زائد ان کے مرید عقیدت مند ہیں. انہوں نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد غیر مسلموں کو مسلمان کیا. 50,000 سے زائد جو ہے مساجد کی بنیاد رکھی, یہ افتتاح کیا, یا مدارس قائم کیے, جنہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی, جن کی سیاسی زندگی ایک ایسی بے داغ سیاسی کتاب ہے کہ he never even thought of money making what is in the politics, but he was strict to his saying, what was present in his heart, he was only obeying his heart. اور یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی گندی سیاست کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے جبے کو, اپنے عبائے کو, اپنے کردار کو ایسا بے داغ رکھا کہ ایک آنچ بھی کسی گند کی ان کے اوپر نہ آ سکی. And no one in the world can say anything of corruption about مولانا شاہ احمد نورانی. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ is a prominent figure of Islam. He is a prominent figure in the history of Islam. If we forget him, then what is our future? ہماری نسلوں کا کیا فیوچر ہے, ہماری جنریشنز کا کیا فیوچر ہے. What we have to introduce in our hearts, in our houses, what we have to tell to our families and children in our houses, in our places, in our gatherings. Do we have anything? پھر یہ ہوگا جب ان سے غافل ہو جائیں گے, جب ان کے بارے میں نہ جانیں گے, جب ان کی ہم یاد نہ منائیں گے, تو یہ ہوگا کہ ہماری جو نئی نسل ہے پھر وہ کبھی کسی کو ہیرو بنا لیں گے, کبھی کسی کے پیچھے بھاگیں گے, کبھی دنیا کی طرف ہو جائیں گے. اور آج کل جس طرح سے دکاندار بھتہ خور, دھندا خور اور اپنے جیب خور جو ہیں بے عمل پیر نکلے ہوئے ہیں, جن کے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بے عمل ڈبہ پیر صرف اپنی جیب کی تماک کو لیے پھرے چلے جا رہے ہیں, جھولی پھیلا کر ہر جگہ جا رہے ہیں, مدرسے کے نام پر اور مسجدوں کے نام پر, پتہ نہیں کہاں پر ہو, کون سے ملک میں ہو, اس کے نام پہ چندے مانگ رہے ہیں. وہ ڈبے پیر, وہ ٹیکنی کلر, وہ پولی کلر, وہ عجیب سے رنگ برنگے
وہ پیر ان سے ہوشیار ہو جاؤ. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ in his last lecture in Almere in Netherlands, he said to you all, ہوشیار ہو جاؤ. اس طرح کے دکاندار پیر یہاں آئیں گے اور یہ تم کو برگلائیں گے چندے کے نام پر, بھتے کے نام پر, اپنی جیب کے نام پر, اور مرید بنانے کے نام پر, اور دعا کے نام پر, تعویذ کے نام پر, اور انگوٹھی کے نام پر, اور گھنٹے کے نام پر تمہیں مس گائیڈ کریں گے. ہوشیار ہو جاؤ. ان کے جال میں نہ آنا, ان کی باتوں میں نہ آنا, بلکہ اپنے دلوں کا مرکز و محور مدینہ طیبہ کو رکھو. جو بھی کو پرابلم ہو تو ان سے ہوشیار رہو. ان ٹیکنیکلر پیروں سے ہوشیار رہو. انہوں نے قوم کو گمراہ کیا ہے. افتؤ بغیر علم, حدیث مبارکہ آتا ہے افتؤ بغیر علم ضلوا فاضلوا. یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ان سے ہوشیار ہو جاؤ. خدا کے لیے یہ جماعت جو آپ کے سامنے ہے, علماء کی, قراء کی, حفاظ کی, یہ مولانا شاہ احمد نورانی کے رفقا ہیں. یہ بااعتماد ساتھی ہیں جنہوں نے اپنا سودا دربار مصطفیٰ میں کر دیا ہے, جن کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, بلکہ اگر کچھ چاہیے تو امت رسول اللہ کے لیے ان کو سب کچھ چاہیے, اور ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا ساتھ دو. مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی روحانی اور بزرگ شخصیت ہم سب کے سروں پر سالم ہے. ان کے ساتھ قدم بڑھا کر چلو. مفتی شفیق الرحمن صاحب, قاری خیر محمد صاحب, معزز اکابرین اہل سنت والجماعت, یہ سب ہمارے ساتھ ہیں. اس جامعہ کو, اس مدینہ اسلام کو اور اس مساجد کو, ان کو آباد رکھو. اپنی نسلوں کو گمراہی سے بچاؤ. اگر ہم ان کے بہکاووں میں آ گئے, ان کے دوغلے پن میں آ گئے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, پیر ایک دفعہ بنتا ہے, پیر ایک ہوتا ہے, پیر ایک ہوتا ہے. یہ تو سودا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم باموالہم بان لہم الجنہ. جنت کے بدلے کا سودا ہے, اللہ نے خرید لیا ہے. پیر کے ہاتھ پر تم نے اپنی جان اللہ کو بیچ دی ہے. مرید ایک دفعہ جس کے بن گئے, شاہ احمد نورانی کے مرید, تا قیامت شاہ احمد نورانی کے مرید رہو گے. اب کسی کے مرید نہیں ہو. یا رسول اللہ, شاہ احمد نورانی کا مرید کسی اور کا مرید نہیں ہو سکتا. کسی کے دھوکے میں نہ آنا. یہ روپیے, یہ ٹیکنیکلر, یہ پولی کلر, یہ گھوم رہے ہیں, اپنے کام میں مصروف ہیں, ان کے چکر میں نہ آنا. شاہ احمد نورانی نے آپ کو جو طریقہ بتا دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے دلوں میں سما کے رکھنا, کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سرمایہ حیات ہے اور سرمایہ آخرت ہے. اور شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, جانشین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کیا ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. جب بھی اگر آپ کے پاس آئے تو کچھ نوازا ہے, کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ انہوں نے لیا ہو. ہمیشہ دینے والوں میں سے تھے, ہمیشہ عنایت فرماتے تھے, ہمیشہ بڑھ چڑھ کر. اور اگر کسی کو کچھ نہ دیتے تھے ہاتھ سے تو اس کو ایسی دعا دیتے, ایسی دعا دیتے کہ اس کے بگڑے کام سنور جاتے, اس کے سارے کام ہو جاتے. زندہ کربلا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, من صنع لک معروفا فکافئوہ, من صنع لک معروفا فکافئوہ ان لم تجد ما تکافئوہ فادعوا لہ. حدیث مبارکہ کے عین مطابق اگر وہ کسی کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے تو اس کو ایسی دعا دیتے کہ وہ دعا سیدھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتی اور رسول اللہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے اور سارے بگڑے کام سنور جاتے. یہ مسجدیں بن جاتی, یہ جامعہ بن جاتی, یہ پریشان
پریشان مریدین مطمئن ہو جاتے، یہ تمام جو منتشر ہیں سب متحد ہو جاتے، گھروں کا ماحول بہتر ہو جاتا، ہمارے ہاں ادب و احترام آ جاتا، بچے اپنے والدین کے فرما بردار ہو جاتے، بیویاں اپنے شوہروں کی خدمت گزار ہو جاتی، اور شوہر اپنی بیویوں کے خیال رکھنے والے بن جاتے، اور بچیاں باحیا بن جاتی، با پردہ بن جاتی۔ شرم و حیا ستر ان بچیوں کے اندر شرم حیا کو اجاگر کرتی ہے۔ رسول اللہ کی محبت، نوجوان صراط مستقیم پہ چلتے، ان کے رخ سینٹرم کے بجائے مدینہ طیبہ کو مڑ جاتے اور تمام کو ہدایت مل جاتی۔ یہ جو سلطان محل کی دعوتیں ہیں اور یہ سینٹرم ہے، یہ سب خرافات ہے۔ یہ اس سے پہلے درود پڑھو، استغفار پڑھو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو راضی کر لیا، اللہ راضی ہو گیا، تو پیر و مرشد بھی راضی ہو جائیں گے، خود بخود صراط مستقیم مل جائے گی۔ وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو اس دنیا کے دھوکے میں آ کر برباد نہ کرو۔ Try to value the time. Try to understand the importance of the time. Time is very important. Time is very precious. Each and every second which is passing by, it will not return back. But this time will have an accountability on the day of judgment. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تم سے حساب ہوگا، تم نے اپنا وقت کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، بڑھاپا کہاں گزارا، بچوں کو کتنا سمجھایا، کتنا ادبدار بنایا، رسول اللہ کی محبت کا کتنا بتایا، قرآن کا کتنا بتایا، اسلام کا کتنا بتایا، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے آخرت کا کیا کام کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے، خدا کے لیے I remind you the same message، خدا کے لیے try to remember this message all the time۔ شاہ عبدالعلیم آئے، آپ کو یہ بات پیغام دے گئے، یہ یاد دلا گئے۔ شاہ احمد نورانی آئے، آپ کو یاد دلا گئے۔ معزز و محترم قراء حفاظ علماء آئے، آپ کو بتا رہے ہیں، اور میں بھی آج بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین اور افضل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، ان کے دربار سے سچی محبت ہے، ان کے دربار، ان کے شہر مدینہ، مدینہ طیبہ سے سچی محبت ہے۔ اپنے دلوں کے رخ مدینہ طیبہ موڑ لو، اپنی جان سے، مال سے، بیوی بچوں سے، اپنی ثروت سے، آرام سے، اپنی دولت سے، حشمت سے، سب کو منہ موڑ کر اپنا رخ مدینے والے آقا کی طرف کر لو، ان کے سپرد اپنی جانوں کو کر دو کہ یا رسول اللہ، you are the one and only one most beloved in my heart۔ یا رسول اللہ، اگر رسول اللہ سے سچی محبت پیدا ہو گئی، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آپ کی محبت اپنے باپ سے سچی کر دے گا، آپ کی محبت آپ کی ماں سے آپ کی سچی کر دے گا، آپ کی اولاد سے آپ کی محبت اللہ رب العالمین سچی کر دے گا، آپ کی محبت اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سچی کر دے گا۔ اگر رسول اللہ سے سچے نہیں ہو، اگر if you are not honest with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you can never be honest to anyone۔ دل میں منافقت ہوگی، دل میں چور ہوگا، دل میں کینہ ہوگا، دل میں بغض ہوگا۔ اور حضور نے تو منافقوں کا کیا حال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز ہے، آپ نے منافقوں کو ایک ایک کر مسجد سے باہر نکالا۔ اخرج یا فلان، اخرج یا فلان، اخرج یا فلان۔ منافق کا حضور کی محفل میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، حضور کی امت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دل سے نفاق نکالنا ہے، اپنے دل سے ہپوکریسی کو نکالنا ہے، اپنے دل سے ڈپلومیسی کو نکالنا ہے، اپنے دل سے
پولیٹیکل ریزنز کو نکالنا ہے، سیاسی مصلحتوں کو نکالنا ہے، اپنے دل میں صرف اگر رکھنی ہے تو سچی محبت رسول اللہ رکھنی ہے، زبان کو سچا رکھنا ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، جو زبان پر ہے وہ دل میں ہے، اور جب زبان پہ اور دل کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو خود بخود دل میں مدینہ طیبہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ کیا عجب کہ رسول اللہ بھی کبھی اس دل پر جلوہ فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ سچے عاشق رسول، سچے عاشق رسول، سچے خادم رسول، سید القوم ہوا خادمہم، سچے خادم رسول، اور ایسے صوفی باصفا، ایسے اتقیاء میں، ایسے عارف باللہ میں ان کا شمار ہوتا کہ وہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں، ان کے سامنے اس طرح رکھا ہوا تھا کہ تب حال کی ان کو خبر ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی شو آف نہ کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں سے آپ پر بھی رحم فرمائے، اور آپ کے دلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سریاب فرمائے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا اتنا بلند مقام، اتنا بلند مقام، لیکن وہ سب کچھ کر گئے تو آپ کے لیے کر گئے، اپنے لیے کچھ نہ کر گئے۔ وصال شریف ان کا ہوا اسلام آباد میں، وہاں سے ان کو پہنچایا گیا کراچی میں مزار مبارک ہے ان کا، ان کے مریدین، ان کے چاہنے والوں نے محبت میں بنا دیا ہے، ماں کے قدموں میں وہ آرام فرما ہے، مریدین نے، چاہنے والوں نے اس پہ کچھ بنا دیا، آلٹریشن کر گئی ہے، لیکن اصل میں ہمارا ایمان ہے۔ شاہ عبدالعلیم ابو بکر صدیق مدینہ طیبہ میں ہے، ان کے جانشین شاہ عبدالعلیم مدینہ طیبہ میں ہے، اور ان کے جانشین شاہ احمد نورانی بھی مدینہ طیبہ میں ہیں۔ اگر اپنے دلوں کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف موڑ لو گے، خدا کی قسم تم کو مدینے والے آقا کی نظر عنایت مل جائے گی۔ You will get his affection, his love from مدینہ المنورہ، اور پھر وہاں پہ مرشد کی نظر کرم بھی مل جائے گی۔ مرشد آپ کے سب کے مدینہ طیبہ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول اللہ کے شہر مدینہ سے سچی محبت عطا فرمائے، رسول اللہ کے شہر مدینہ پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مرشد پیر کامل قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی چھوڑی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرنے کی، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے، سوچتے ہیں کہ کاش وہ ہوتے تو تھوڑی خدمت کر دیتے، ان کی تھوڑے پیر دبا لیتے۔ کوئی سوچتا ہے میں گھر سے چائے بنا کر لیا تھا، کوئی سوچتا ہے میں کوئی کولا لیا تھا، کوئی کہتا میں سوچتا ہے ٹھنڈا پانی لیا تھا، چلو جہاں وہ بیٹھتے ہیں اس کو جگہ کو صاف کر دیتا، کوئی سوچتا ہے میں کپڑے صاف کر دیتا۔ کچھ نہ کر سکے، لیکن خدا کے لیے یہ سب انہوں نے نہیں کروایا آپ سے، انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی زحمت نہیں کروائی، لیکن اگر اس وقت موقع نہ ملا، آج خدا کے لیے اگر ان کی روح پرفتوح کو اگر خوش کرنا ہے، you want to make the soul of قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ ہیپی، تو آج اس کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ ان مسجدوں کو آباد رکھو، ان کے چھوڑے ہوئے پروگرام کو آباد رکھو، انوار مدینہ کو، گلزار مدینہ کو آباد رکھو، طیبہ کو آباد رکھو، فردوس کو آباد رکھو، جامع مدینہ الاسلام کو آباد رکھو۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ جتنا انہوں نے آپ کو ٹائم دیا، آپ سے کچھ نہ مانگا، آج ان کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے۔ آپ نے ان کا اتنا ٹائم لیا، ان زندگی میں ان کو کبھی کچھ ان کے لیے کوئی خدمت کا موقع نہ مل سکا، لیکن آج ان کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے۔ اپنا ٹائم دو، اور واٹ ایور بیسٹ یو کین ڈو ٹو کیپ اٹ لائٹنڈ دا لائٹس آف دس مزاج اینڈ مدینہ الاسلام، اس کے لیے جتنا ہو سکے وقت بھی دو،
ہر طرح سے، جان سے، مال سے، خدمت سے، تعاون سے، اس کے لیے جو کچھ ہو سکے کرتے رہو، اور اس کا سب سے بڑا صلہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائے گا. لیکن اس کی جھلک، the return, the Muslims have a very good superiority. مسلمان کا تو یہ معاملہ ہے کہ جو دنیا میں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اس کا صلہ آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. یہ مسلمانوں کا ہے. آخرت کا صلہ تو پکا ہے، لیکن مسجدوں کو، جامعات کی، سب کی خدمت کرو گے. مولانا شاہ احمد نورانی نے جو پیغام دیا ہے، جو رسول اللہ کی محبت کا چراغ جلایا ہے، اگر اس کو روشن رکھو گے تو اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے دنیا میں عطا فرمائے گا. اور جو ہے نا، جو ہے بگڑے ہوئے کام وہ خود بخود سنورتے چلے جائیں گے. دوسرے معاملات میں اتنی خیر و بھلائی ہوگی کہ آپ خود حیران رہیں گے. اور یہ سب طریقہ وہ بتا گئے ہیں. آج یہ یوم تجدید عہد وفا ہے، 9th anniversary عرس شریف آف مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کوئی ایسا اہتمام وغیرہ کچھ نہیں ہے کہ اس میں کسی کو آپ لوگ کے اوپر کوئی زبردستی کی جا رہی ہو یا کچھ. محبت سے آئے ہیں، شریک ہوں. یہ روحانی محفل ہے، یہ نورانی محفل ہے، اس میں اسپریچوالٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. and when you are hearing about him, you are increasing your knowledge about him and you are knowing more and more about him. آج جب اس محفل میں آئے ہیں تو آج یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ whatever best we can do to make all the things all right at our homes, in our generations, in our masajid and jamiat. اللہ تبارک و تعالی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اور ان کے نقش قدم پہ چلتے چلتے اللہ تعالی ہمارے قدموں کو بھی مدینہ طیبہ میں دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پہنچنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں دل سے شکر گزار ہوں حضرت مفکر اسلام مولانا قمر الزمان عالمی صاحب، قاری خیر محمد صاحب، مولانا شفیق الرحمان صاحب، مولانا انصر نورانی صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب، مولانا طاہر صاحب، مولانا رفیق صاحب کا، بزرگ علماء کا اور بزرگوں کا، خواتین کا، نوجوانوں کا اور پیارے بچوں بچیوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے اور محبت سے پڑھیں صلاۃ و سلام. یا نبی سلام کا، یا رسول سلام علیکہ، صلوات کا، صلوات علیہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب علینا ما دعا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ، الصلوات علیکہ، صلوات أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبك صلوات الله عليك.
من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك صلاة أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي يا رسول الله 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 عليك صلاة الله عليك صلاة حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا آپ سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ نور سے معمور سینہ اور مشک سے بہتر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صلوات آپ کے در کی فقیری تو دو جہاں کی ہے امیری اب آ گیا ہے ضعف پیری تو کیجئے للہ دستگیری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ بگڑی ہم سب کی بنا لو اور شکل نورانی اور شکل نورانی دکھا اور شکل نورانی دکھا عنبری زلفیں سنگھا دو اب مدینے میں بلا لو یا نبی سلام علیہ میں خفتہ قسمت تھام کر دامان رحمت ہم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت تو باز ہو باب اجابت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا سلام علیکہ صلوات
صلوات اللہ. بڑی محبت میں کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ. بڑے محبت سے مل کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ صلوات علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل شریف پڑھ کر کے امام اہل سنت حضور قائد اہل سنت کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. پروردگار عالم خدائے وحید و قدوس پالنہار حقیقی مولا بے نیاز رب العزت ذوالجلال والاکرام غفور رحیم ارحم الراحمین. جس قدر آیات قرآنیہ درود پاک کلمات شریف پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جو کچھ ذکر خیر کیا گیا ہے، نعت مقدس پیش کی گئی ہے، اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ان سب کا ثواب اپنے کرم کے حوالے سے عطا فرما. ہم سب کی طرف سے اس کو ہدیہ فرما قائد و جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو، جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور جملہ اولیاء کرام کی ارواح طیبہ کو عطا فرما. بالخصوص اتنا غوث العظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کی روح کو عطا فرما. حضور سیدنا خواجہ خواجگان کی مقدس روح کو عطا فرما. حضور داتا گنج بخش کی روح کو عطا فرما. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی روح کو عطا فرما. ان کے صدقہ طفیل میں امام اہل سنت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ حمد الرانی مرحوم کی روح کو عطا فرما. اے اللہ ان کے مدارج بلند فرما. اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں ان سب کی حاضری قبول فرما دے. اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، حرکت مسلسل اور صحیح فہم کی دولت عطا فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، سنیت کو ہمارا مسلک بنا دے. رب تبارک و تعالی ہمیں دین کے تمام گوشوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو کسی مشکل مبتلا ان کی مشکلات دور فرما دے. اے اللہ عقائد و جہاں علی رحمت الرضوان کے صدقے میں، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب اپنی رحمتوں اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے کرم بے پایاں سے نواز. اے اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھ. وہ ادارے جو اس مسجد سے متعلق ہیں اور وہ ادارے جو اہل سنت کا کام کریں اللہ سب کو ترقی عطا فرما. جملہ علماء اہل سنت کی عمر و برکت عطا فرما. درازی عمر بالخیر اور درازی عمر بالعمل عطا فرما. اے اللہ قائد اہل سنت کے شہزادے کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما. انہیں صحت و توانائی اور طاقت و قوت عطا فرما. اخلاص فراواں کی دولت ہم سب کو عطا فرما.
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کا شکریہ، آپ آج تشریف لے کر۔ حضرات گرامی، جتنے بھی علماء کرام دگنی ہے جی جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، جتنے ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں، جتنی ہماری بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا بے پناہ اخلاص ہے کہ آپ قائد سنت کی اس محفل میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسی حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قائد اہل سنت کے کارناموں کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔